عمران خان کی اسلام آباد سے لاہور آمد، وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے ملاقات کریں گے۔ عمران خان پنجاب کابینہ کی تشکیل کی حتمی منظوری دیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی ارکان اسمبلی سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ عمران خان اسلام آباد سے لاہور پہنچے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی سے ان کی ملاقات شیڈیول ہے۔ عمران خان پنجاب کابینہ کی تشکیل کی حتمی منظوری بھی دیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی ارکان اسمبلی سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں، لیاقت انصاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لیاقت، بتائے گا کیا شیڈیول رہے گا عمران خان کا لاہور میں؟ جی بالکل، تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ایک روزہ دورے پر لاہور پہنچے ہیں اور ایوان وزیر اعلیٰ پہنچنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اور ارکان اسمبلی نے ان کا استقبال کیا، جس کے بعد اب ان کی وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اور مونس الہی سے 1-on-1 ملاقات شروع ہو گئی ہے۔ اب بنیادی طور پر جو ہے وہ آج جو تقریباً تمام پنجاب کے جو ڈویژن ہیں ان کے ارکان اسمبلی جو پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے ہیں اس سے عمران خان کی ملاقاتیں شیڈول کی گئی ہیں اور یہ پنجاب کے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے اہم مشاورت ہوگی اور آئندہ کے لیے پنجاب حکومت کی ترجیحات کا تعین کیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ وزیر اعلیٰ اور ارکان اسمبلی اور پارٹی کی سینئر لیڈرشپ سے ملاقات پنجاب میں جو کیبنٹ کی تشکیل ہونی ہے اس کے لیے مشاورت کی جائے گی، کیونکہ اگلے 1 سے 2 روز میں پنجاب حکومت جو ہے وہ کابینہ اناؤنس کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور اس کی حلف کے لیے قانونی کارروائی کرنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے آج مشاورت ہوگی۔ متعدد نام جو زیر غور ہیں ان ناموں کو جو ہے وہ حتمی شکل دی جائے گی اور امکان ہے کہ مرحلہ وار جو ہے وہ پنجاب کیبنٹ کا سائز مکمل کیا جائے گا۔ تو یوں آپ عمران خان جو ہے وہ پنجاب میں زیادہ وقت دینے کا انہوں نے فیصلہ، کیونکہ پنجاب جو ہے وہ ان کی مخالف مسلم یونین کے خلاف جو ہے وہ سیاسی محاذ کے لیے ایک بڑا مورچہ ہے، تو عمران خان نے یہاں زیادہ وقت گزارنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 2 دفعہ موسم کی خرابی کی وجہ سے ان کا لاہور کا دورہ مؤخر ہو گیا تھا اور آج موسم بہتر ہونے کے بعد وہ لاہور پہنچی ہیں اور رات تقریباً 8:30-9 بجے تک ان کی ملاقاتیں اور مشاورت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ لیاقت انصاری اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ وفاقی وزیر خزانہ نے 150 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرنے والے دکانداروں کے لیے ٹیکس میں چھوٹ کا اعلان کر دیا۔ مفتاح اسماعیل کا کہنا ہے کہ چھوٹے دکانداروں سے سالانہ 36,000 ٹیکس مانگ رہے ہیں، سب کو ٹیکس دینا پڑے گا۔ پی ٹی آئی حکومت نے کوئی معاشی اصلاحات نہیں کی، کسی شعبے میں 1 پیسے کا کام نہیں ہوا، عمران خان نے ملک کو تباہ کر دیا۔ 100-150 یونٹ سے کم استعمال کر رہے ہیں، جو محلے کی بہت چھوٹی دکان ہے اس کے اوپر سے ٹیکس معاف کر دیں گے۔ دکانوں کے اوپر 3,000 روپے مہینے کا یا 36,000 روپے سال کا ٹیکس لگا ہے۔ 36,000 روپے آپ نے دے دیے سال کے الیکٹرک کے بل میں، ایف بی آر سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، کوئی نوٹس نہیں آئے گا آپ کو، کوئی آپ کو افسر تنگ کرنے نہیں آئے گا۔ یہ میری ذمہ داری ہے۔ ہم نے پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا ہے۔ پچھلے سال کے اندر $17.5 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا۔ 4.25 سال کے اندر 20,000 ارب روپے کا قرضہ بڑھا دیا، جو کہ 80% قرضہ تھا، 79% ایگزیکٹلی قرضہ تھا جو 71 سال میں لیا گیا تھا۔ اس کے بعد آپ پوچھتے ہیں کہ ذمہ دار کون ہے، تو ذمہ دار آپ ہیں خان صاحب۔ ہر شعبے کے اندر آپ تنزلی لے کر آئے، ہر شعبے میں آپ پختگی لے کر آئے، ہر شعبے کا آپ نیچے لے کے جائیں۔ آپ نے فائنینس کو ڈسٹروائے کر دیا پاکستان کے۔ 1 پیسے کا ریفارم نہیں کیا اس پاکستان میں، 1 پیسے کا کام نہیں کیا اس پاکستان میں۔ فائنینشیل ٹائمز لکھتا ہے، میں کہتا ہوں کیس کریں ان کے اوپر، کہ کیوں لکھا ہے؟ شہباز شریف نے تو کیس کیا تھا، کیس جیتا بھی ہے وہ۔ آج جو اس نیچ پہ کھڑا ہے ملک، اگر اس کو بچایا ہے تو شہباز شریف نے بچایا ہے۔ عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ معاشی طور پر ملک جام ہو گیا، اب نواز شریف حکومت چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ چین، دبئی، قطر اور سعودی عرب نے بھی پاکستان کی مدد نہ کی، IMF کا بیل آؤٹ پیکج بھی نہیں ملا۔ امریکی امداد کی شرائط پر چین کو شدید تحفظات ہیں، 90 دن کے بجائے صرف 45 دن کے ذخائر رہ گئے۔ سیلاب میں مدد کی بجائے کمپنی کی مشہوری کو لوگ خوب سمجھتے ہیں۔ وفاقی وزیر آبی وسائل خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ جھوٹ اور کرپشن کرنے والا سیاستدان نہیں ہو سکتا، ملک کے بارے میں سیاستدانوں کے علاوہ دوسرے لوگوں سے بھی سوال کیے جائیں۔ سکھر میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ عوام صرف نعرے سے گمراہ نہ ہوں۔ پی ٹی آئی بتائے 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھروں کا کیا بنا؟ سیاستدان عوام کے سامنے جواب دہ ہیں۔ ایک برا سیاستدان بھی مارشل لاء سے 1 کروڑ بار اچھا ہے۔ سیاستدانوں کے علاوہ دوسرے لوگوں سے بھی پوچھا جائے کہ ڈیم کیوں نہیں بنائے گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کی رہنما فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس کو کڑاہی میں ابالا جا رہا ہے۔ فارن فنڈنگ کا کیس تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے خلاف ہے۔ مزید کہا کہ تینوں جماعتوں کے کیس کا فیصلہ ایک ساتھ آنا چاہیے۔ انہوں نے آخری ٹول کے طور پر اس وقت ممنوعہ فنڈنگ کیس کے اوپر بڑا
کڑائی میں ابال لانے کی کوشش کر رہے ہیں. بنیادی طور پر یہ فارن فنڈنگ کیس نہیں ہے. فارن فنڈنگ کیس نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف چل رہا ہے. ہمارا تو ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے. ممنوعہ فنڈنگ کیس پولیٹیکل پارٹی الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق اس میں زیادہ سے زیادہ اس کی جناب سزا جو ہے وہ آپ کی اگر ممنوعہ قرار پا جاتی ہے کوئی فنڈنگ کسی پارٹی کو تو وہ فنڈنگ ضبط ہو جاتی ہے. چیف الیکشن کمشنر سے سب سے زیادہ ملاقاتیں تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کی. تحریک انصاف کے وزراء بھی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقاتیں کرتے رہے. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے دیگر جماعتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ پی ٹی آئی کے وزراء اور رہنماؤں نے ملاقاتیں کی. شاہ محمود قریشی نے بھی 12 مئی کو چیف الیکشن کمشنر سے 1.5 گھنٹے طویل ملاقات کی. حال ہی میں ہمایوں اختر بھی چیف الیکشن کمشنر سے ملے. ذرائع الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ایک پارٹی ملاقاتیں کرے تو ٹھیک دوسری پارٹیاں کریں تو کیسے غلط ہے. ان کا کہنا ہے کہ حالیہ الزام تراشی الیکشن کمیشن کو دباؤ اور زیر اثر کرنے کے لیے کی جا رہی ہے. ظفروال نالہ ڈیک میں درمیانے درجے کا سیلاب ہے. اس وقت 16,000 کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے. محکمہ آبپاشی کے مطابق نالہ ڈیک میں پانی گزرنے کی گنجائش 25,000 کیوسک ہے. مزید جانتے اپنے نمائندے میاں عامر ارشاد سے. جی بالکل، اس وقت نالہ ڈیک کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب امڑ پڑا ہے. ظفروال نالہ ڈیک میں اس ٹائم 16,000 کیوسک پانی کا ریلا گزر رہا ہے. محکمہ ایریگیشن کے مطابق نالہ ڈیک میں جو پانی گزرنے کی گنجائش ہے وہ 25,000 کیوسک ہے. اگر نالہ ڈیک میں 25,000 کیوسک پانی کا ریلا آ جاتا ہے تو اس سے ہزاروں ایکڑ دھان کی کھڑی فصل جو ہے وہ درجنوں دہات زیر آب آنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. اگر بات کی جائے یہاں پر انتظامیہ کی تو انتظامیہ کی طرف سے ابھی تک کوئی بھی حفاظتی اقدامات نہیں کیے گئے. نہ تو کوئی ریلیف کیمپ لگایا گیا ہے اور نہ بھی کوئی جانوروں کے لیے کوئی چارے کا بندوبست کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں ہر سال نالہ ڈیک میں جب بھی 25,000 کیوسک پانی کا ریلا آتا ہے تو جنڈیالہ اور مگوال کے مقام پر حفاظتی بند نہ ہونے کی وجہ سے پانی کا جو اچھال ہے وہ کھیتوں کی طرف ہو جاتا ہے، جس سے جنڈیالہ اور مگوال کے کسانوں کی جو سینکڑوں ایکڑ دھان کی کھڑی فصلیں ہیں وہ بھی تباہ ہو جاتی ہیں. جی حالیہ بارشوں نے سوابی میں تباہی مچا دی. برساتی نالوں میں 2 بچوں سمیت 3 افراد ڈوب کر جاں بحق ہو گئے. ضلع سوابی میں 4 دن سے جاری بارشوں کا سلسلہ ختم ہو گیا. ضلعی انتظامیہ کی طرف سے جاری رپورٹ کے مطابق 40% کھڑی فصلیں مکمل طور پر ختم ہو گئیں. 47 گھروں کی دیواریں گر گئیں. 2 بچوں سمیت 3 افراد برساتی نالوں میں ڈوب گئے. تینوں کی لاشیں نکال لی گئی. محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ 2 دن بعد دوبارہ شروع ہوگا. ملک کے مختلف سیلاب زدہ علاقوں میں فوج اور ایف سی کی فیلڈ ریلیف سرگرمیاں جاری ہیں. مختلف مقامات سے لوگوں کو ریسکیو کرنے کا عمل مکمل کر لیا گیا. جلمکسی گندھاوا کا مکمل رابطہ بحال کر دیا گیا ہے. گندھاوا اور گردنواہ میں آرمی میڈیکل کیمپ میں 115 مریضوں کا علاج کیا گیا ہے. سیلاب متاثرین میں راشن اور پکا ہوا کھانا تقسیم کیا گیا. گنداکھا میں فیلڈ میڈیکل کیمپ میں مختلف مریضوں کا علاج کیا گیا. نوشکی میں پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے سیلاب متاثرین کے لیے مالی امداد کا اعلان کر دیا. پنجاب حکومت سیلاب سے جاں بحق ہونے والے افراد کے لواحقین کو 8 لاکھ روپے مالی امداد دے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس ہوا. سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا. چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ گھروں، فصلوں اور مویشیوں کے نقصانات کا تخمینہ لگا کر متاثرہ افراد کی مالی معاونت کی جائے گی. سڑکوں کی بحالی کا کام جنگی بنیادوں پر شروع کیا جائے. وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے سیلاب متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمپس لگانے کی بھی ہدایت کر دی. سراج الحق کہتے ہیں کہ حکومت کی نااہلی ایک بار پھر کھل کر سامنے آ گئی. ابھی تک بلوچستان کو آفت زدہ قرار نہیں دیا گیا. عوام مصیبت کی اس گھڑی میں امدادی کاموں میں حصہ لیں. وہ کوئٹہ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. 30,000 فٹ کے بلندی پر بلوچستان کے تباہی اور بربادی کا تماشا کیا. 14,000 سے زیادہ گھر تباہ ہو گئے ہیں، لیکن حکومت نے اب تک بلوچستان کو آفت زدہ علاقہ قرار نہیں دیا. میں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت سے کہنا چاہوں گا، عوام سے ووٹ لیتے ہیں، عوام سے ٹیکسز لیتے ہیں، عوام سے سپورٹ لیتے ہیں، لیکن بارش ہوتی ہے اور کوئی سیلاب آتا ہے، پانی آتا ہے
تو پھر لوگوں کو بچانے کے لیے، گلیوں اور کوچوں کو بچانے کے لیے، بستیوں کو بچانے کے لیے تمہارے ساتھ کوئی انتظام نہیں ہے. اور مجھے افسوس ہے کہ بلوچستان کی حکومت نے بھی، وفاق کی حکومت نے بھی عوام کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑا ہے. محرم الحرام کی مناسبت سے محکمہ داخلہ پنجاب نے آج سے دفعہ 144 نافذ کر دی. یوم عاشور تک اسلحے کی نمائش پر پابندی رہے گی. نوٹیفیکیشن کے مطابق لائسنس اسلحہ بھی ساتھ رکھنے پر پابندی ہوگی. صوبے میں کسی بھی جگہ 4 یا اس سے زائد افراد کے اجتماع پر بھی پابندی عائد ہوگی، لیکن اس کا اطلاق عزاداری کے جلوسوں اور مجالس پر نہیں ہوگا. 9 اور 10 محرم الحرام کو ڈبل سواری پر بھی پابندی عائد ہے. خیبر پختونخوا میں امن قائم ہوتے ہی بین الاقوامی سیاحوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. بدھ مت کے پیروکار خیبر پختونخوا میں اپنے مقدس مقامات پر تحقیق کر رہے ہیں. تفصیلات بتا رہے ہیں دنیا نیوز کے نمائندے عامر جمیل. جی بالکل، خیبر پختونخوا جو کہ اپنے قدرتی حسین اور دلکش مناظر کی وجہ سے مشہور ہے، وہیں یہاں پر 6 مختلف مذاہب کے مقدس مقامات بھی موجود ہیں، جس کو دیکھنے کے لیے بین الاقوامی دنیا سے اکثر یہاں پر پیشوا اور ان کے مذہبی رہنما جو ہیں وہ آتے رہتے ہیں. اور اس وقت بھی بدھ مت کے سے تعلق رکھنے والے مختلف جو ان کے پیشوا ہیں وہ یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے پشاور کے میوزیم کا دورہ کیا. اس کا مقصد کیا تھا اور اس سے بین الاقوامی دنیا میں پاکستان کے امیج کے حوالے سے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ تھائی لینڈ سے چیف بدھسٹ منک ہیں، وہ آئے ہیں اور ان کے پوری لاکھوں میں دنیا میں فالوورز ہیں. ان کو لائیو براڈ کاسٹ کیا جاتا ہے. وہ ان کے جو بھی کرتے ہیں وہ اپنے فالوورز ان کو دیکھتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ ان کے ساتھ ابھی جو 20 فالوورز آئے، ایک ان کا رین ریٹریٹ پروگرام ہوتا ہے بدھزم میں. تو اکثر یہ لوگ انڈیا جاتے ہیں، نیپال، مختلف کنٹریز جاتے ہیں. اس دفعہ فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان انہوں نے پاکستان کو چوز کیا ہے. تھائی لینڈ سے 20 رکنی وفد میں ان کی ٹرانسلیٹر بھی موجود ہے. میں چاہوں گا کہ ان سے بھی ہم جان سکیں ان کے وزٹ کے بارے میں. Yes, it's a great honor for me to join Most Venerable Arya Wangso to spend 3 month rain retreat in Taxila. And of course, during the 3 months, that allows us to travel to other parts of Pakistan. Just last week, I went to Swat together with a group, and this time in Peshawar. All the time that all places that I visited are a great place for everyone to visit. یہاں پر ہمارے ساتھ ان کی ٹرانسلیٹر موجود ہے اور ان کے کہنے کے مطابق انہوں نے جتنا ٹائم بھی یہاں پر گزارا اپنی مکمل آزادی کے ساتھ، پاکستان میں انہوں نے غیر مسلموں کے لیے بھی آزادی دیکھی. وہ اپنی جتنی بھی مذہبی رسومات ہیں آسانی کے ساتھ اور آزادی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں.